السلام علیکم۔ آج ہم ہمارے سبق کے پارٹ نمبر 5 میں ڈسکس کریں گے کہ دن کے وقت سطح زمین سے متصل ہوائیں سمندر کی جانب سے زمین کی طرف کیوں بہتی ہیں؟ وجہ زیادہ دباؤ سے کم دباؤ کی جانب یہ ہوائیں بہتی ہیں، اس لیے کہ دن کے وقت سطح زمین سے متصل ہوائیں زیادہ دباؤ سے کم دباؤ کی طرف بہتی ہیں۔ سطح زمین سے سمندر کی جانب ہوائیں کس وقت بہتی ہیں؟ رات کے وقت سطح زمین سے سمندر کی جانب ہوائیں بہتی ہیں۔ اب شکل الف جو ہم نے پچھلے حصے میں ڈسکس کیا ہے اس سے متعلق ہواؤں کی وضاحت کریں گے کہ یہ ہوائیں شکل الف میں جو نظر آ رہی ہیں آپ کو پچھلے پارٹ میں، وہ نسیم بحری ہیں۔ یہاں دیکھیں گے شکل بے کا شکل الف سے موازنہ کرنا ہے۔ یہ جو شکل بے ہے، شکل 5.5 بے، اس میں نسیم بری زمینی ہواؤں کے متعلق معلومات دی گئی ہے، اور اس میں جو ہے زمین پر کی ٹھنڈی ہوا سمندر کی طرف بہتی ہوئی بتائی گئی ہے۔ یعنی یہاں پر جو ہے زمین پر جو ہوا ہے وہ گرم ہو کر ٹھنڈی ہوتی ہے اور نیچے کی طرف آتی ہے اور زیادہ دباؤ سے واپس سمندر کی طرف کم دباؤ کی جانب بہتی ہے۔ اس کے بعد دیکھنا ہے کن ہواؤں کو نسیم بحری اور کن ہواؤں کو نسیم بری کہتے ہیں۔ نسیم بحری سمندر کے اوپر کی جو ٹھنڈی ہوا زمین کی طرف بہتی ہے اسے نسیم بحری کہتے ہیں، اور زمین پر کی ٹھنڈی ہوا جب سمندر کی جانب بہتی ہے تو اسے نسیم بری کہتے ہیں۔ کیا آپ کے علاقوں میں نسیم بحری اور نسیم بری کو محسوس کیا جا سکتا ہے؟ جی نہیں، یہ ہوائیں صرف سمندری علاقوں میں ہی محسوس کی جا سکتی ہیں۔ اب اس کی جغرافیائی وضاحت پر ہم ڈسکس کریں گے کہ زمینی حصوں پر مادوں کی کثافت زیادہ ہوتی ہے، یعنی زمین پر جو مادے ہوتے ہیں ان کی کثافت زیادہ ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین جو ہے سخت ہے اور غیر شفاف ہے، اسی لیے زمین پتھریلی ہونے کی وجہ سے زمین پر گرمی کا بہاؤ بہت جلد اور بڑے پیمانے پر تیز رفتاری سے ہوتا ہے۔ یعنی جب سورج کی روشنی زمین پر پڑتی ہے تو زمین پتھریلی ہونے کی وجہ سے جلد گرم ہو جاتی ہے، لیکن زمین کے مقابلے میں پانی کی کثافت کم ہوتی ہے اور پانی جو ہوتا ہے شفاف ہوتا ہے۔ یعنی پانی کی کثافت کم ہونا یعنی پانی کے اندر جو ہے ٹھوس پن نہیں ہوتا ہے، اسی لیے پانی جو ہے جلد گرم نہیں ہوتا۔ نتیجے کے طور پر کیا ہوتا ہے کہ زمین اور سمندری علاقوں کے ہوا کے دباؤ میں فرق ہوتا ہے۔ اب اس کو اس طریقے سے سمجھنا ہے کہ اگر ہم دھوپ میں ٹیرس کے اوپر ایک تھالے میں پانی رکھ دیں اور اس کے ساتھ ہی پتھر رکھ دیں تو پتھر کو جب ہم چھو کر دیکھیں گے چند گھنٹوں کے بعد تو وہ جلد گرم ہو جاتا ہے، جبکہ پانی جو ہے کافی دیر سے گرم ہوتا ہے۔ یہی زمین اور سمندری علاقوں میں واقع ہوتا ہے، اور اس وجہ سے نتیجے کے طور پر زمین اور سمندری علاقوں میں ہوا کے دباؤ میں فرق ہوتا ہے۔ دن کے وقت سمندری پانی کے مقابلے میں ساحل سے لگی ہوئی زمین، یعنی جب ہم لوگ سمندر کے کنارے گھومنے جاتے ہیں تو سمندر کا پانی جہاں پر اس کی حد ختم ہوتی ہے وہیں سے جو ہے ساحل شروع ہوتا ہے، تو پانی کے مقابلے میں زمین جو ہوتی ہے، ساحل کی جو زمین ہوتی ہے وہ جلدی گرم ہوتی ہے، اور جب یہ زمین جلد گرم ہو جاتی ہے تو اسی وجہ سے وہاں کی ہوا بھی گرم ہوتی ہے، اور جب ہوا گرم ہوتی ہے تو وہاں پر ہوا کا دباؤ کم ہو جاتا ہے۔ لیکن زمین کے مقابلے میں سمندر کا پانی بہت دیر سے گرم ہوتا ہے، اس لیے سمندر پر کی ہوا بھی کم گرم رہتی ہے، اور یہاں پر کم گرم ہوا ہونے کی وجہ سے ہوا کا دباؤ زیادہ ہوتا ہے۔ دن کے وقت سمندر پر سے خشکی کی جانب ہوائیں بہتی ہیں، یہ ہوائیں نسیم بحری کہلاتی ہیں۔ رات کے وقت سمندر کے مقابلے میں زمین جلد سرد ہو جاتی ہے اور یہاں ہوا کا دباؤ زیادہ ہو جاتا ہے، اس لیے رات کو زمین سے ہوائیں سمندر کی جانب بہتی ہیں۔ ان ہواؤں کو نسیم بری کہتے ہیں۔ اب ان ہواؤں کے علاوہ نسیم بری اور نسیم بحری، ان ہواؤں کے علاوہ ہم مختلف علاقوں میں مخصوص حالات میں کچھ ہوائیں
دیکھیں گے جو کہ ان مخصوص علاقوں میں چلتی ہیں، انہیں بھی مقامی ہوائیں کہا جاتا ہے، مثلاً فان، چینوک، بورا، لو وغیرہ۔ اب ہم اگلے پارٹ میں ڈسکس کریں گے جدول کے ذریعے ان ہواؤں کی خصوصیات کے بارے میں۔